بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم پی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے موت کی گود میں۔ امید ہے کہ میری دوسری کہانیوں کی طرح یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئے گی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی کہانی کی طرف۔ دریائے نیل بڑی خاموشی سے بہہ رہا ہے۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی ہے۔ قدیم مصر کے گہرے نیلے آسمان پر ستارے سفید موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ زمانہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج سے 5,500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ ہماری تہذیب کی تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مصر کے فرعونوں کا زمانہ ہے۔ دریائے نیل کے نیلے پانی میں ستاروں کا عکس جلملا رہا ہے۔ دریا کے کنارے کھجوروں کے جھنڈ دور دور تک چلے گئے ہیں۔ کہیں زیتون کے درختوں کے جھاڑ ہیں اور کہیں انجیر کے درختوں کے جھنڈ ہیں۔ تھیبس کا شہر سو رہا ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اپنے اپنے کچے پکے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ سنسان گلیوں میں کسی وقت پہرے دار کی آواز گونج جاتی ہے۔ دریائے نیل کے کنارے شہر سے باہر ایک پختہ مکان میں زیتون کے تیل کا لیمپ چل رہا ہے۔ اس لیمپ کی روشنی میں ایک اٹھیڑ عمر عورت لکڑی کے صندوق میں سے پتھر ماپنے والا فیتہ تلاش کر رہی ہے۔ 12-14 برس کا ایک نوعمر لڑکا جس کا نام عُنیر ہے اس کے پاس کھڑا ہے۔ عُنیر کا باپ وہاں سے 4-5 میل دور صحرا میں ایک اہرام میں کام کر رہا ہے۔ عُنیر کے باپ کا نام رجال ہے۔ وہ اہرام بنانے میں ماہر ہے۔ اہرام پتھروں کی اس تکونی عمارت کو کہتے ہیں جس میں مرے ہوئے فرعونوں کی لاش کو دوائیاں لگا کر غلاموں کنیزوں اور سونے چاندی کے زیوروں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عُنیر اصل میں اس بوڑھی عورت اور بوڑھے باپ کا رجال کا بیٹا نہیں ہے۔ آج سے 12-13 برس پہلے عُنیر انہیں دریائے نیل کی لہروں پر ایک ننھی سی کشتی میں بہتا ہوا ملا تھا۔ وہ زمانہ مصر کے ایک ظالم فرعون کا زمانہ تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ اس کے محل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسے زہر دے کر ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ محل میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ 4-5 برس کے اندر اندر جتنے بچے محل میں پیدا ہوئے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ آخر ایک رات عُنیر فرعون کی ملکہ نفریتی کے ہاں پیدا ہوا۔ ملکہ کو معلوم تھا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ اسے ضرور قتل کرا دے گا۔ اس نے اپنی ایک کنیز کے ساتھ مل کر بچے کو ایک ننھی سی کشتی میں لٹایا اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور کسی نہ کسی کسان یا ماہی گیر کے ہاتھ آ جائے گا اور وہ وہیں پرورش پائے گا۔ اس طرح وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا اور کم از کم زندہ تو رہے گا۔ اگر خدا کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی اس کی بیٹے سے ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ فرعون کو بچے کی پیدائش کا کوئی علم نہ ہوا۔ اسے یہی کہا گیا کہ ملکہ کے ہاں مردہ بچی پیدا ہوئی ہے جسے دفن کر دیا گیا ہے۔ ادھر ننھا عُنیر شہزادہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی چھوٹی سی کشتی میں دریا کی لہروں پر بہتا ہوا بہت آگے نکل گیا۔ دن چڑھا تو اٹھیڑ عمر کا اہرام مصر کا انجینئر رجال دریا کنارے پتھر کٹوا رہا تھا کہ اس نے کشتی میں ایک بچے کو دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے عُنیر کو اپنے بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اب عُنیر اس گھر میں پل کر 14 برس کا ہو گیا تھا۔ اسے بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے عُنیر کو دریائے نیل سے اٹھا کر پالا ہے۔ وہ رجال کو ہی اپنا اصلی باپ اور اس کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ وہ دونوں بھی عُنیر سے اپنے بچے کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ عُنیر اپنے باپ کے ساتھ ہی بچپن سے کام کرتا آیا تھا اور وہ بھی اہرام بنانے کا کام سیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے باپ سے جنگلی بوٹیوں سے دوائی بنانے اور بیمار لوگوں کا علاج کرنے کا ہنر بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس رات وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ شہر سے 4 کوس کے فاصلے پر ایک نئے اہرام کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ اس کا باپ رجال ہمیشہ عُنیر کو اپنے ساتھ کام پر رکھتا تھا۔ اچانک پتھروں کو ماپنے والا فیتہ ٹوٹ گیا۔ عُنیر کے باپ نے اسے گھر بھیجا کہ وہ صندوق میں سے نیا فیتہ لے آئے۔ عُنیر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر آیا اور ماں سے کہا کہ اسے ابا جان نے نیا فیتہ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی ماں نے صندوق میں سے تلاش کے بعد نیا فیتہ نکال کر دیا اور کہا
انیر بیٹا یہ لو فیتا اور ہوشیار رہ کر واپس جانا۔ انیر نے ہنس کر کہا فکر نہ کرو ماں، میں ایک انجینئر باپ کا بہادر بیٹا ہوں، خدا تمہاری حفاظت کرے بیٹا۔ انیر نے فیتا جیب میں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے دوڑاتے ہوئے دریا نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ احرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، زیتون اور کھجوروں کے جھنڈ اندھیرے کی سیاہ چادر اوڑے دور سے بھوت معلوم ہو رہے تھے، مگر انیر کو کسی قسم کا خوف یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اکثر راتوں کو کام کرتا رہتا تھا اور ادھر سے کئی بار گزرتا رہتا تھا۔ راستے میں ریت کے ایک اونچے ٹیلے کے دامن میں انجیروں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں اناتول نام کا ایک درویش رہتا تھا۔ اناتول درویش انیر سے بہت پیار کرتا تھا۔ انیر نے دیکھا کہ اناتول اپنی جھونپڑی کے سامنے بیٹھا خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ انیر نے گھوڑے پر قریب سے گزرتے ہوئے اسے سلام کیا اور آگے نکل گیا۔ اناتول نے آنکھیں کھول کر انور کو گھوڑے پر جاتے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ اناتول درویش کو معلوم تھا کہ انیر ملکہ نفریتی کا بیٹا ہے، وہ فرعون مصر کی اولاد سے اور شہزادہ ہے، وہ انجینئر رجال کا اصلی بیٹا نہیں ہے، مگر اس نے انیر کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ مصر کا شہزادہ ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا انیر کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا خفیہ طور پر رجال کے گھر میں پرورش پا رہا ہے تو وہ اسے گرفتار کروا کر ضرور قتل کروا دے گا۔ اب تک فرعون کتنے ہی محفل میں پیدا ہونے والے شہزادوں کو قتل کروا چکا تھا۔ انیر کو احرام اب سامنے نظر آ رہا تھا، جہاں اس کا باپ رجال دوسرے مزدوروں اور کاریگروں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ فرعون کے حکم سے اس کے بوڑھے دادا کے لیے یہ احرام خاص طور پر بنایا جا رہا تھا، کیونکہ دادا فرعون بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے کو تھا، اس لیے فرعون آتون کے حکم سے احرام جلدی سے جلدی تیار کروا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انیر کے باپ رجال کو راتوں کو بھی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ انیر نے احرام مصر میں پہنچ کر فیتا اپنے باپ کے حوالے کیا اور خود بھی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ رجال بڑے بڑے کٹے ہوئے چورس پتھروں میں لوہے کی چھینی سے نشان لگاتا جاتا تھا اور انیر ان نشانیوں پر یادداشت کے لیے سفید روغن پھیرتا جاتا تھا۔ دونوں باپ بیٹا احرام کے نچلے تہہ خانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ وہ تہہ خانہ تھا جس کے اندر بوڑھے فرعون کی لاش کو تابوت میں بند کر کے رکھا جانا تھا۔ تہہ خانے کی دیواریں قیمتی پتھروں سے چن دی گئی تھی۔ درمیان میں سنگ مرمر کا ایک شاندار چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس چبوترے پر فرعون کے تابوت کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جانا تھا۔ دیواروں کے طاقوں میں سونے کے شمعدان روشن تھے۔ اس تہہ خانے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو ایک بہت بڑی پتھر کی سیل تھا۔ تابوت کو تہہ خانے میں رکھ دینے کے بعد اس سیل کو آہستہ آہستہ اپنے آپ ہی بند ہو جانا تھا۔ اس کے بعد سیل کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بادشاہ مرتا تو اس کے نوکر کنیزے، کھانے پینے کا سامان، برتن، آرام کرنے کا پلنگ اور اس کے سونے جواہرات اس کے ساتھ ہی تہہ خانے میں دفن کر دیے جاتے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد اگلے جہان میں بادشاہ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5000 سال بعد آج کے زمانے میں جب ان احرام مصر کی کھدائی ہوئی اور آثار قدیمہ کے ماہر تہہ خانوں کی پتھریلی سل توڑ کر اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں غلاموں اور کنیزوں کی لاشوں کے پنجر بھی ملے۔ ابھی تو ہم اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں جب یہ احرام تعمیر ہو رہے تھے۔ انیر اپنے باپ رجال کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ان کا گھریلو ملازم پولکا چبوترے پر رکھی جانے والی سنگ مرمر کی سفید سل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے سنگ مرمر کی سل زمین پر رکھی اور اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھ کر بولا، بڑے آقا، بادشاہوں کے مقبرے بناتے بناتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اگر میں بادشاہ ہوتا تو کبھی اپنا مقبرہ نہ بناتا۔ رجال نے مسکرا کر کہا، پولکا، اگر تم فرعون ہوتے تو میں تمہارا مقبرہ بڑا شاندار بناتا۔ انیر نے کہا، پولکا، کیا خبر اگلے برس تم بادشاہ بن جاؤ۔ ملازم پولکا، جس کی عمر 40 سال تھی اور جو ایک بیل کی طرح ہٹا کٹا تھا، ہنس کر کہنے لگا، چھوٹے آقا انیر، میری اتنی قسمت کہاں کہ میں بادشاہ بن جاؤں، میں تو غلام پیدا ہوا ہوں اور غلام ہی مر جاؤں گا۔ بوڑھے رجال نے کہا، فکر نہ کرو پولکا، میں تمہاری لاش کو حنوط کروا کر بادشاہوں کے مقبرے میں ہی دفن کروں گا۔ پولکا کہکا مار کر ہنسا اور بولا، بڑے آقا، یہ پتھر دل مقبرے
بادشاہوں ہی کو سلامت رہیں، میرے لیے مٹی کی کچی قبر ہی بہت ہوگی، مگر کبھی کبھی دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی بادشاہ ہوتا، پیٹ بھر کر مور، ہرن اور تیتر کا گوشت کھاتا، اور تم کے سیب اور یروشلم کی میٹھی انجیریں کھاتا، اور نرم نرم بستر پر سوتا، اور غلام مور کے پنکھوں سے مجھے ہوا دے رہے ہوتے۔ بوڑھے رجال نے زیر لب مسکرا کر کہا، اچھا ابھی تو اٹھ کر باہر سے پتھر اٹھا کر لاؤ، بادشاہ بننے کا خواب پھر دیکھ لینا۔ پولکا زمین پر سے اٹھا اور اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ہائے رے قسمت، بیچاری پولکا، تیری قسمت تو پتھر ڈھونڈنے ہی لکھے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد بوڑھا رجال اور انیر دیر تک ہنستے رہے۔ پولکا ان کا بڑا وفادار غلام تھا۔ امبر چھوٹا سا تھا جب رجال نے یہ غلام بابل کی منڈی سے خریدا تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے شہروں میں ہر سال منڈیاں لگا کرتی تھیں، جہاں گائے، بھینسوں اور گھوڑوں کے ساتھ ساتھ غلام بھی بکا کرتے تھے۔ لوگ گھوڑوں اور مویشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کے غلام بھی خرید کر گھروں کو لے جاتے تھے۔ امیر لوگ ان غلاموں سے بڑا سخت کام لیتے تھے۔ وہ دن بھر ان سے کھیتوں میں ہل چلواتے، گوڈی کرواتے، باغوں میں جانوروں کی طرح کام کرواتے اور بہت کم کھانے کو دیتے۔ سخت محنت اور کم خوراک کی وجہ سے غلام بہت جلد بیمار اور کمزور ہو کر مر جاتے۔ امیر لوگ ان کے مرنے کے بعد منڈی سے نیا غلام خرید لیتے، مگر بوڑھا رجال پولکا غلام سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ جو خود کھاتا وہی اپنے غلام پولکا کو دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ پولکا اپنے آقا رجال، اس کے بیٹے انیر اور اس کی بوڑھی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور ان کی ذرا سی تکلیف پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا۔ بوڑھے رجال نے پولکا غلام کو بھی نہیں بتایا تھا کہ انیر ان کا بیٹا نہیں بلکہ مصر کے شاہی محل کا شہزادہ ہے۔ انیر کی ننھی سی کشتی سے جو شاہی مہر ملی تھی وہ اس نے اپنے پرانے صندوق میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ رات بھر احرام میں کام کرنے کے بعد صبح کے وقت رجال، انیر اور پولکا واپس اپنے گھر آ گئے۔ انیر کی ماں نے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتے میں اونٹ کے پائے کا شوربہ اور خمیری روٹی تھی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ انیر سو کر اٹھا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ اس کا باپ رجال اور غلام پولکا ابھی تک سو رہے تھے۔ اس کی ماں دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ انیر نے غلیل ہاتھ میں لی اور باہر نکل آیا۔ پیچھے سے اس کی ماں نے آواز دی، بیٹا انیر، زیادہ دور نہ جانا، کھانا تھوڑی دیر میں تیار ہونے والا ہے۔ میں دریا کنارے مرغابیاں مارنے جا رہا ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اس کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر انیر کو روکا تو وہ کبھی نہیں رکے گا۔ انیر آخر شہزادہ تھا، ضد اور دلیری اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ شکار کا بھی بہت شوقین تھا، گھڑ سواری میں بھی بہت پسند کرتا تھا، مگر اس وقت وہ پیدل ہی غلیل ہاتھ میں لیے دریا نیل کے کنارے کنارے چل پڑا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، آسمان پر خلاف معمول ہلکے ہلکے بادل چھا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دریا نیل کا پانی بڑے سکون سے بہہ رہا تھا اور ماہی گیر کشتیوں میں بیٹھے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ انیر کو پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ انیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ بوڑھا گوگوش تھا جو گھوڑوں کا چارہ فروخت کرتا تھا اور اس وقت اپنے مکان کے آگے اگی ہوئی انگور کی بیل کو پانی دے رہا تھا۔ سلام چچا، جیتے رہو بیٹا انیر، کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ مرغابیوں کا شکار کھیلنے جا رہا ہوں چچا۔ بیٹے، جانوروں کو نہ مارا کرو، یہ تو قدرت کی معصوم بھولی بالی نشانیاں ہیں۔ چچا کیا کروں، مجھے شکار اچھا لگتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے امبر بیٹا، مگر کبھی کبھی جانوروں سے پیار بھی کیا کرو، یہ اچھی بات ہے۔ ابھی تو شکار کر لوں چچا، پھر پیار بھی کر لوں گا، تمہاری مرضی بیٹے، ویسے تم ہمیشہ منمانی کرتے ہو اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک دریا کے اوپر کی طرف سے شور سا مچا اور ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں کناروں کی طرف لانی شروع کر دیں۔ پھر شاہی غلاموں کا ایک بیڑا آیا اور اس نے ماہی گیروں کو انڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ کمینوں، بھاگو یہاں سے، تمہیں معلوم نہیں شاہی ملکہ کی سواری آ رہی ہے، بھاگو، دفاع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماہی گیروں میں افراتفری مچ گئی اور دیکھتے دیکھتے دریا نیل کی سطح بالکل خالی ہو گئی۔ امبر نے گوگوش سے پوچھا، یہ سواری کس کی آ رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ ملکہ نفریتی کی سواری آ رہی ہے، اندر آ جاؤ انیر، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، ابھی شاہی غلام انر لے کر آ جائیں گے۔ انیر نے ضد کی کہ وہ وہیں کھڑا رہے گا اور دیکھے گا کہ کون غلام
اس کو ہاتھ لگاتا ہے مگر گوگوش اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں جب ملکہ کی سواری آتی ہے تو دریا پر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ انیر خاموش رہا اور کھڑکی کے سوراخ میں سے دریا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دریا کے اوپر کی جانب سے ملکہ مصر نفریتی کا شاہری بہرا نمودار ہوا۔ جب وہ گوگوش کے مکان کے قریب سے گزرا تو انیر نے دیکھا کہ سینکڑوں کنیزوں کے جھرمٹ میں مصر کی باوقار ملکہ ایک عالیشان عمارت میں بیٹھی ہے اور کنیزیں مور چل ہلا رہی ہیں اور بار بار ارد گرد خوشبودار عطر چھڑک رہی ہیں۔ کافی فاصلے پر آگے آگے غلام اور فوج کے سپاہی راستہ صاف کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک انیر نے دروازہ کھولا اور دوڑ کر دریا کنارے جا کھڑا ہوا۔ یہ بڑی جرت کا کام ہی نہیں تھا بلکہ شاہی سواری کے خلاف ایک بہت بڑا جرم بھی تھا۔ ملکہ نے دیکھا کہ 14 برس کا ایک خوبصورت لڑکا دریا کنارے کھڑا بڑے شوق سے ملکہ کی سواری کو دریا میں سے گزرتے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم فوج کا سپہ سالار آگے بڑھا اور اس نے انیر کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ ملکہ نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ انیر کو ملکہ نفریتی کے حضور پیش کیا گیا۔ انیر اسی ملکہ نفریتی کا بیٹا تھا مگر وہ اس سے بے خبر تھی۔ ماں شاہی ملکہ کے لباس میں تھی اور بیٹا ایک معمولی کپڑوں میں ننگے پاؤں الیل ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ لیکن خون آخر خون ہوتا ہے۔ ماں کے خون نے ایک بار پھر جوش مارا۔ وہ ٹکٹکی باندھے انیر کی نیلی آنکھوں اور سیاہ ریشمی بالوں کو دیکھنے لگی، پھر بولی، تم کون ہو؟ انیر نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، میں رجال احرام بنانے والے کا بیٹا ہوں۔ ملکہ، تم شاہی سواری کو دیکھ کر چھپے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا ملکہ کی سواری کے وقت جو کوئی باہر ہو اسے قتل کر دیا جاتا ہے؟ مجھے معلوم تھا ملکہ عالیہ، تو پھر تم مکان سے باہر کیوں آ گئے؟ ملکہ عالیہ کی شاہی سواری دیکھنے باہر آ گیا تھا۔ اگر تمہیں سپاہی قتل کر دیتے تو میں ان کا مقابلہ کرتا۔ ملکہ عالیہ، یہ ایک دلیرانہ جواب تھا۔ ملکہ کے خون نے ایک بار پھر جوش مارا۔ اس قسم کا جواب مصر کا ایک عام لڑکا ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ ملکہ نفریتی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اتنے میں سپہ سالار نے جھک کر عرض کی، ملکہ عالیہ، محل میں آپ کا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ملکہ مصر جیسے خیالات سے چونک اٹھی۔ ہاں، شاہی سواری کو چلنے کا حکم دیا جائے۔ پھر وہ انیر کی طرف دیکھ کر بولی، لڑکے تمہارا نام کیا ہے؟ انیر۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ انیر نے جھک کر ملکہ کو سلام کیا اور واپس اپنے مکان میں آ گیا۔ شاہی سواری آگے چل پڑی۔ ملکہ نفریتی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے اپنا بیٹا، اپنے جگر کا ٹکڑا یاد آ رہا تھا جس کو اس نے قتل ہونے سے بچانے کے لیے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ وہ ضرور کسی نہ کسی ماہی گیر کے ہاں پرورش پا رہا ہے۔ ملکہ نے 10 برس تک خفیہ طور پر اپنے بچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے پناہ کوششیں کی تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ انیر کو دیکھ کر جانے اسے اپنے بچے کا خیال آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں انیر ہی اس کا بیٹا تو نہیں ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔